ذوالقرنین نبی کا گزر ہوا، لوگ ان کے پاس آ گئے، انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، رب نے آپ کو بڑی طاقت دی ہے، بڑی قوت دی ہے، بڑی فوج ہے آپ کے پاس، تو آپ ایک چھوٹا سا کام کریں ہمارا، جو چیز آپ ہمارے ذمہ لگاتے ہیں، مال و متاع، جاہ منصب، ہر چیز لے کر آئیں گے، آپ اس قوم سے ہمیں چھٹکارا عطا فرما دیں، یہ ہمارے بچوں کو کھا جاتے ہیں، انسانوں کا قتل کرتے ہیں، اور جس آبادی سے گزر جائیں وہاں پہ ہلاکتیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب حضرت ذوالقرنین نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ مال بھی لے کر آئیں، طاقت بھی لے کر آئیں، قوت بھی لے کر آئیں میرے پاس، آپ نے فرمایا قال ما مکنی فیہ ربی خیر، فرمایا آپ کے مقابلے میں اللہ نے مجھے طاقت میں، مجھے قوت میں، مجھے مال میں خیر، تم سے بہتر بنایا ہے۔ میرے سامنے یہ دنیا کی نمود و نمائش نہ رکھو۔ اب اس سے ہمارے لیے سبق کیا ہے، یہ واقعہ بھی سنیں، اور اس کے اندر جہاں پر ہمارے لیے ہدایت کا سامان ہے وہ موتی بھی ساتھ ساتھ چنتے جائیں۔ ہدایت کا سامان یہ ہے کہ کبھی بھی کسی کا مال دیکھ کر، کسی کی طاقت دیکھ کر، یا کسی کی عزت دیکھ کر اس کے پیچھے نہ لگ جانا، بلکہ اگر کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہو تو فقیر کا یہ جملہ لے لو، ہمیشہ ایک بات پلے باندھ کر رکھنا اور اس بات پر زندگی بھر پہرا دینا کہ میرے لیے وہ اچھا نہیں ہے جو دوسرے کے پاس ہے، جو عزت اس کے پاس ہے وہ میرے لیے اچھی نہیں ہے، جو میرے لیے بہتر تھا رب کائنات نے وہ مجھے عطا فرما دیا ہے۔ بس تو جب قوم نے آ کر کہا نا کہ ہر شے لے کر آتے ہیں، بس آپ کوئی ایسا ہیلا کرے، کوئی ایسا سبب بنائے تاکہ اس قوم سے میری نجات ہو جائے، تو انہوں نے کہا کہ رب نے آپ کے مقابلے میں جو کچھ مجھے دیا ہے تو میں اس کا شکر بھی ادا کرتا ہوں اور میں اس کو اپنے لیے بہتر سمجھتا ہوں۔ کسی کی اچھی گاڑی دیکھ کر، یا کسی کی بڑا خاندان دیکھ کر، یا کسی کی عزت و عصمت کو دیکھ کر یہ نہ کہنا کہ یار وہ شے اس کے پاس ہے میرے پاس کیوں نہیں، جو اس کے لیے بہتر تھی رب نے اسے عطا فرما دی، جو میرے لیے بہتر ہے رب کائنات نے وہ مجھے عطا فرما دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایسے کرو، آتونی زبر الحدید، کہ اگر کچھ کرنا چاہتے ہو، میری ہیلپ کرنا چاہتے ہو، تو ہم ایسے کرتے ہیں کہ یہ لوگ مقیم ہے یاجوج و ماجوج پہاڑ کے اندر، ایک طرف پہاڑ ہے اور دوسری طرف سے یہ لوگ نکلتے ہیں، انسانوں کا قتل کر کے ان کا مال لوٹ کر واپس آ جاتے ہیں۔ فرمایا ایک طرف سے پہاڑ ہے اور دوسری طرف ہم پردہ بنا دیتے ہیں تاکہ ان کا جو علاقہ ہے، جو بستی ہے، اسی کے اندر یہ لوگ قید ہو جائیں، اس سے نکل نہ سکیں۔ اور فرمایا کہ اس کام کے لیے آتونی زبر الحدید، مجھے تمہاری یہ مدد چاہیے ہوگی کہ تم سٹیل کی پلیٹیں لے کر آؤ۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ بنیادوں سے لے کر پہاڑ کے برابر تک سٹیل کی پلیٹیں لگائی گئی، اور قرآن کہتا ہے حتی اذا جعلہ نارا، پھر آپ نے فرمایا کہ اب ان پلیٹوں کو گرم کرو، جب وہ آگ بن گئی پھر پگھلا ہوا تانبا اس کے اوپر ڈال دیا گیا۔ آج لوگ کہتے ہیں نا یار فلاں انجینئرنگ آپ دیکھو کہ 100 سال پہلے کا بنا ہوا محل ہے، ابھی تک اس کی ایک اینٹ بھی نہیں لی، فلاں قلعہ بنا ہوا ہے، فلاں جو ہے وہ
علاقہ ایسا ہے، فلاں نے تعمیر کیا، ابھی تک موجود ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ آؤ میرے نبی ذوالقرنین کے اس شاہکار کو دیکھو، انہوں نے کس طرح یہ ایک ڈھانچہ تیار کیا، سٹیل کی پلیٹیں لگائی، جب وہ پہاڑوں کے برابر ہو گئی پھر پگھلا ہوا تانبا ڈالا، اور جب وہ سیسا پلائی دیوار بن گئی تو حضرت ذوالقرنین نے فرمایا کہ جاؤ اب قیامت تک جب تک رب نہیں چاہے گا یہ یاجوج اور ماجوج اس پردے سے باہر نہیں آئیں گے، اس پردے سے باہر نہیں آئیں گے، اس کے اندر رہیں گے. خدا کی عزت کی قسم، اتنی بڑی کامیابی جب ان کو ملی، ایک کافر قوم، ظالم قوم، جابر قوم، رب کی نافرمان قوم، جب ان کو ایک بستی میں قید کیا اور لوگ آئے کہ حضرت آپ نے ہمارے بچوں کو سیو کر دیا، آپ نے ہماری جانوں پر پہرا دیا، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس میں میرا کوئی کمال ہے یا اس میں میرا کوئی عمل دخل ہے. فرمایا قال ھذا رحمت من ربی، فرمایا اس میں میرا کوئی کمال نہیں، مجھے جو کچھ ملا ہے رب کی رحمت سے عطا ہوا ہے، جو کچھ ملا ہے رب کی رحمت سے ملا ہے. اور یہی تصور ہمیں قرآن نے دوسرے مقام پہ دیا. 23ویں پارے میں جائیں، سورہ صافات ہے، یہاں پہ سورہ یاسین کا اینڈ ہوتا ہے، آگے سورہ شروع ہوتی ہے. باپ بیٹا دونوں نبی ہیں. ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں اپنے پسر کے پاس اور آ کر کہتے ہیں بیٹا یا بنیا انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا انی اذبحک، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا تری، بتا تیری کیا رائے ہے. اس لیے کہ وہ نبی کا خواب تھا. نبی کا خواب وحی الہی ہوتا ہے. میں خواب میں دیکھ رہا ہوں میں تیرے گردن پر چھری چلا رہا ہوں، ذبح کر رہا ہوں، بیٹا بتائیں آپ کی کیا رائے ہے. تو انہوں نے کیا کہا؟ فرمایا قال ستجدنی انشاء اللہ، کہا کہ ابا جان جو کچھ آپ کو حکم ملا ہے وہ آپ کر گزریے، باقی رہ گیا معاملہ میرا، رب نے چاہا تو انشاءاللہ میں صبر کرنے والوں میں سے ہوں گا. اب اس ایک جملے نے ان کو کتنی طاقت عطا فرمائی. باپ بھی نبی ہے، بیٹا بھی نبی ہے. طاقت کتنی ملی کہ ابراہیم علیہ السلام کو ذبح کرنے کے اندر اور اسماعیل علیہ السلام کو ذبح ہونے کے اندر، قربانی پیش کرنے کے اندر کسی قسم کی کوئی دقت پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا. رب کائنات نے اس بڑے امتحان میں ان کو کامیاب و کامران فرما دیا تھا. تو انہوں نے کیا کہا؟ کہا کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں، یہ کیا ہے میرے رب کی رحمت ہے. اور سورہ نمل میں جائیں، سلیمان پیغمبر کا تخت لگا ہے، آپ نے کہا کہ مجھے تخت بلقیس چاہیے. ایک عفریت نامی جن تھا، اس نے کہا جی کہ آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے پہلے وہ میں تخت بلقیس اٹھا کے لے آؤں گا. فرمایا نہیں، مجھے اس سے پہلے چاہیے. تو آصف بن برخیہ جو نبی نہیں تھا، حضرت سلیمان پیغمبر کا امتی تھا، اللہ کا ولی تھا، انہوں نے کہا کہ حضرت میں آنکھ جھپکنے سے پہلے پہلے وہ جو سینکڑوں میل دور تخت بلقیس پڑا ہے میں اس کو لے کر آ سکتا ہوں. جب وہ لے کر آئے اور وہ تخت بلقیس سلیمان علیہ السلام کی نظروں کے سامنے آیا تو یہ نہیں کہا کہ یار یہ میرا کمال ہے یا یہ میری طاقت ہے یا میرے سجدوں کا کمال ہے یا میری رات کی عبادت کا ثمر ہے. آپ نے فرمایا کہ قال ھذا من فضل ربی، فرمایا کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں،
یہ جو تخت بلقیس اتنے دوری سے میں لے کر آیا ہوں، فرمایا یہ فقط میرے رب کا فضل اور میری رب کی رحمت ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں۔ تو یہاں سے ایک ہدایت کا موتی ہم نے یہ بھی لینا ہے، مال ملے، نیک اولاد ملے، عزت ملے، تو اس کو اپنی طرف منسوب نہ کرنا، میں بڑا نمازی ہوں، میں بڑا قاری ہوں، میں اچھا مبلغ ہوں تو لوگ میری عزت کرتے ہیں۔ قال ھذا من فضل ربی، جب اس چیز کو آپ رب کی رحمت کے ساتھ جوڑیں گے، اس میں اللہ کا فضل ہے، رب کی رحمت ہے، وگرنہ جہاں تک بات ہے میری، تو میں گلیاں دا روڑا بوڑا، میری یہی پہچان ہے کہ مجھ سے تو گلی میں گرنے والا ایک تنکا بہتر ہے، لیکن جب رب کا فضل اور رب کی رحمت مل جائے تو رب کائنات اپنے محبوب کی غلامی عطا فرما کر 16 لاکھ امتوں کا ہمیں سردار بنا دیتا ہے۔ یا رسول اللہ۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ذوالقرنین نبی نے اس قوم کو، یاجوج ماجوج کو، ایک بستی کے اندر قید کر لیا، اور آپ نے فرمایا کہ اب جب تک رب نہیں چاہے گا کہ یہاں سے باہر نہیں آ سکیں گے۔ اور میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت کی علامات بتائی ہیں، ان میں سے جو بڑی علامات ہیں، ان میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ قرب قیامت یاجوج و ماجوج اپنی اس بستی سے باہر آ جائیں گے، باہر آ جائیں گے۔ اور پھر جب ذوالقرنین نبی نے ان کو ایک جگہ پر قید کیا تو یہ ہر روز آتے ہیں دیوار پھلانگنے کے لیے، دیوار پہ چڑھتے ہیں، دیوار کو عبور نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ سیسا پلائی دیوار ہے، سلپ ہو کے نیچے چلے جاتے ہیں۔ پھر وہ دیوار کے اندر سوراخ کرتے ہیں، پورا دن وہ لگے رہتے ہیں، اس کے اندر چھید کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب شام ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ چلو آج آرام کرتے ہیں، یہ جو بقیہ کام ہے یہ کل کریں گے۔ جب دوسرے دن واپس آتے ہیں تو وہ پہلے کا سوراخ بھی بند ہوتا ہے۔ صدیاں گزر گئی اسی عمل کے اندر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ قرب قیامت اس قوم کا جو سردار ہے یاجوج و ماجوج کا، وہ کہے گا کہ آج کے لیے ہمارا کام کافی ہو گیا ہے، انشاءاللہ اگر رب نے چاہا تو یہاں سے کل ہم اپنا کام شروع کریں گے۔ تو وہ جب دوسرے دن پلٹ کے آئیں گے تو ایک ہی جھٹکے کے اندر دیوار کے اندر سوراخ ہو جائے گا، پھر وہ قوم وہاں سے باہر آ جائے گی۔ اب یہاں پہ ہم نے ایک موتی ہدایت کا یہ بھی لینا ہے کہ کافر قوم، ظالم قوم، رب کی باغی قوم، رب کی نافرمان قوم یاجوج اور ماجوج، اگر وہ اپنے معاملات میں انشاءاللہ کو شامل کر لیتی ہے تو رب کائنات صدیوں کی قید سے ان کو آزادی عطا فرما دیتا ہے۔ تو پھر مجھے بتائیں نا کہ ایک اہل ایمان، سرکار مدینہ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والا، حضور علیہ السلام کا فرما بردار، جب وہ اپنے معاملات میں انشاءاللہ کو ثابت کر لے گا تو رب کائنات پھر اس کا نتیجہ اس کو کیا عطا فرمائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ مومن مستقبل کا کوئی فیصلہ کرنا چاہے، میں کل ایسے کروں گا، ہفتے بعد ایسے کروں گا، اولاد کو ایسے رائے راست پہ لے کے آؤں گا، وہ انشاءاللہ کو شامل کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس عمل کے اندر اس بندے کو کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ ہم نے ہدایت کا ایک نور یہ بھی لیا کہ جب بھی مستقبل کی بات کریں تو اس وقت آپ نے کیا کہنا ہے؟ انشاءاللہ، انشاءاللہ کل میں یہ کام کروں گا، انشاءاللہ پرسوں کے میرے یہ معاملات ہوں گے، انشاءاللہ کو اپنے معاملات میں شامل کر کے تو دیکھیں۔
یہ یاجوج و ماجوج ایک بار انشاءاللہ کہیں گے تو یہ صدیوں کی محنت اور صدیوں سے جو قید کے اندر ہے اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دیں گے۔ اب جب وہ اس دیوار کو پھلانگ کر دیوار سے باہر آئیں گی تو مستند روایات کے اندر آتا ہے کہ وہ جس آبادی سے گزرے گی یاجوج و ماجوج، سارے باغات، کھیت کھلیان ان کا صفایا کر دے گی، اور کسی سمندر یا دریا سے گزرے گی تو اس طرح وہ پانی پیئیں گی کہ دیکھنے والا بندہ کہے گا یہاں تو کبھی پانی کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ انسانوں کا قتل عام شروع ہو جائے گا، اور اس نافرمان قوم کی وجہ سے دنیا کی یہ حالت ہو جائے گی قرب قیامت کہ ایک بندہ 100 درہم لے کر جائے گا، بھوک افلاس کا عالم یہ ہوگا، ان کے بدلے میں اس بندے کو جانور کا ایک سر نہیں ملے گا کھالنے کے لیے۔